نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں چند لمحات پہلے ناقابل یقین مناظر دکھائی دیے تھے۔ ہزاروں میل دور انڈیا کے صوبے بہار میں بیٹھا ڈینیل پرل ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خوف اور دہشت اس کے چہرے پہ نمایاں تھی۔ اسکرین پہ دکھنے والے مناظر ناقابل یقین تھے۔ لوگ دسیوں فٹ کی بلندی سے موت کی آغوش میں چھلانگ لگا رہے تھے، ٹوین ٹاورز سے شعلے دہک رہے تھے، دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، اور پھر امریکی انجینئرنگ کا یہ ماسٹر پیس کسی کاغذ کی عمارت کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ خوف اور دہشت کے بیچ یہ منظر دیکھ کر پرل کی جرنلسٹک انسٹنکٹ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ نیو یارک امریکی امپائر کا دل تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکی امپائر کی اکنامک پاور اور ہیجمنی کا سمبل تھا۔ کس کی اتنی ہمت کہ دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور کے دل پہ وار کرے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب امریکہ کے ہر صحافتی ادارے کو مطلوب تھا، اور واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہر ادارے نے اپنے رپورٹرز کو اس کے جواب کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ ڈینیل مشہور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا ساؤتھ ایشیا بیورو چیف تھا۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں میں اسے وال اسٹریٹ جرنل کے امریکن آفس سے فون آیا اور اس اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنے کے احکامات ملے۔ اگلے ہی روز پرل اپنی بیوی میرین کے ساتھ اسلام آباد چلا آیا، لیکن پرل کے سوالات نیو یارک میں ہونے والے ایک واقعے کے متعلق تھے۔ جواب کی تلاش اسے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کیوں لے کر آئی؟ پرل کے ذہن میں پاکستان کے متعلق کیا خدشات تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے ڈینیل پرل سے آپ کا تعارف کرانا ہوگا۔ Who killed ڈینیل پرل سے پہلے Who was ڈینیل پرل جاننا بہت ضروری ہے۔ سال 1963 امریکی تاریخ کا ایک اہم سال۔ اسی سال میں امریکی سیاہ فام آبادی کے حقوق کی جدوجہد کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی تاریخ ساز I Have a Dream اسپیچ دی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے صدر کینیڈی کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ تاریخ کا دھارا موڑنے والے ان واقعات کے دوران نیو جرسی کے علاقے پرنسٹن میں موجود ایک امریکی یہودی گھرانے میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ نام رکھا گیا ڈینیل پرل۔ پرل کے والدین ابتدائی طور پہ اسرائیل میں رہتے تھے، جہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ شادی کے بعد وہ امریکہ چلے آئے۔ ڈینیل نے بچپن امریکہ میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے پرل نے 1985 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ پرل کی ڈگری تو فلسفے میں تھی، لیکن بیچلرز کے دوران اس کا صحافت کی طرف رجحان پیدا ہوا اور اس نے یونیورسٹی لیول پہ ایک نیوز پیپر چھاپنا شروع کر دیا۔ He started a newspaper at Stanford, which is still in existence. It's called The Commentator. And possibly that was the experience that tilted him into journalism. Eventually he decided he wants to be a journalist. یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ کولڈ وار کے عروج کا زمانہ تھا، جب دنیا کی دونوں سپر پاورز کے درمیان دوسری جنگ عظیم سے شروع ہونے والی سرد جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پہ آ چکی تھی۔ They don't know what else that they can do. اسی دوران ڈینیل پرل سوویت یونین میں بیٹھ کر وہاں موجود سوویت ناقدین کے انٹرویوز ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں پرل کا انٹرنیشنل افیئرز کی طرف رجحان بھی ظاہر ہوتا ہے، جو آگے جا کے مزید نمایاں ہوا۔ سوویت یونین سے واپسی پہ پرل نے چند سال برکشائر ایگلز جیسے چھوٹے لوکل اخباروں سے اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ ترقی کرتا گیا اور 1990 میں مشہور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اسے بطور رپورٹر ملازمت دی تھی۔ لیکن یہاں وہ رکا نہیں۔ اس کے کولیگز بتاتے ہیں کہ پرل واز اے ہٹ فرام دی بگننگ۔ جلد ہی اسے وال اسٹریٹ جرنل کے لنڈن بیورو میں پوسٹ کیا گیا، جہاں اسے مڈل ایسٹ کے خطے کی بیٹ ملی۔ اینڈ پرل اسٹیپڈ اپ ٹو دی چیلنج۔ He had a reputation here in the U.S. as Danny of Arabia because in his coverage of the Middle East, people knew him as a guy who wrote about Islamic culture all the time, had a great deal of sympathy for Iran. ایران کے علاوہ پرل نے کویت، سعودی عرب اور ترکی میں بھی وقت گزارا۔ وہ اس خطے کی سیاست سے لے کر ثقافت تک معاشرے کے ہر پہلو کو اپنی کوریج میں شامل کرتا۔ 1999 میں پرل کی ایک کیوبن نژاد خاتون سے شادی ہوئی اور پھر زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ پرل کو وال اسٹریٹ جرنل کے ساؤتھ ایشیا بیورو چیف بننے کی پیشکش ہوئی۔ پرل نے اس آفر کو قبول کیا۔ نئے صدی کے آغاز کے ساتھ پرل ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ سال 2000 میں پرل اور اس کی بیوی میرین انڈیا کے شہر ممبئی شفٹ ہو گئے۔ ایک سال تک پرل روٹین کی سٹوریز پہ کام کرتا رہا، لیکن پھر ستمبر 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ اگلے ہی دن پرل نے ممبئی ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑی اور چند گھنٹوں کے سفر کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ ٹچ ڈاؤن کیا۔ جی ہاں، اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس بحال تھیں۔ وہ اور بات ہے کہ چند مہینے بعد دسمبر میں دونوں ممالک کے درمیان گرما گرمی کا آغاز ہوتے ہی پروازیں دوبارہ معطل کر دی گئیں۔ اب بہرحال اب پرل کراچی پہنچ چکا تھا، لیکن اسٹوری کے اس حصے پہ پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی چیز مسنگ ہے۔ دیکھیں، 9/11 کے واقعے کو ابھی لگ بھگ 24 گھنٹے ہوئے تھے۔ پوری دنیا شوق میں مبتلا تھی۔ امریکی حکومت نے ابھی تک کسی کو اس حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا، خاص کر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔
کسی کو نہیں معلوم تھا کہ افغانستان میں موجود ایک عرب جہادی شخصیت سے اس حملے کے تانے بانے جوڑے جائیں گے اور اس کی موجودگی کو جواز بنا کر امریکہ افغانستان پہ جنگ نازل کرے گا۔ ڈینیل پرل بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک صحافی تھا جو 9/11 کی سٹوری انویسٹیگیٹ کر رہا تھا۔ پاکستان یا افغانستان کا رخ کرنے سے پہلے لازم تھا کہ اس کے پاس ایسی معلومات ہوتی جس سے 9/11 کا القاعدہ پاکستان اور افغانستان کا کنیکشن بنتا ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ پرل کے پاس ایکسکلوزیو معلومات تھیں، لیکن یہ ایکسکلوزیو معلومات مہیا کرنے والا ایکسکلوزیو سورس کون تھا؟ میں نے اس سوال پہ غور کیا۔ پہلے ڈینیل پرل کی اہلیہ کی لکھی ہوئی بایوگرافی میں جواب تلاش کیا، نہیں ملا۔ پھر باقی ڈاکیومنٹریز اور آرکائیوز میں جواب ڈھونڈا، نہیں ملا۔ لیکن پھر ایک دلچسپ بات پتہ چلی۔ ڈینیل پرل کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ 9/11 کے فوری بعد ڈینیل پرل نے CIA کے اسٹیشن چیف سے رابطہ کیا۔ اس رابطے کی تفصیل میں جائے بغیر وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس رابطے کے فوری بعد پرل پاکستان چلا آتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی پرل کو کراچی آئے چند دن گزرے تھے کہ امریکہ کی طرف سے 9/11 کا ذمہ دار القاعدہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ Al-Qaeda is to terror what the mafia is to crime. The United States respects the people of Afghanistan, but we condemn the Taliban regime. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. صحافیوں کو آفیشلز کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان پہ امریکی افواج کے قہر کا نزول اب چند دنوں کی بات ہے۔ دنیا بھر سے صحافیوں کے ٹولے پاکستان آنے لگے۔ زیادہ تر کے لیے پاکستان ایک ٹرانزٹ ملک تھا، جس ملک کی سرحد سے وہ افغانستان میں داخل ہوتے۔ خواہش ہر کسی کی یہی تھی کہ کسی طرح بن لادن کا انٹرویو مل جائے، لیکن پرل اس جھنڈ میں شریک نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے ایک یونیک اینگل پہ کام کرنے لگا۔ وال اسٹریٹ جرنل میں ملازمت کے دورانیے میں اس نے ایک چیز سیکھی تھی، فالو دی منی، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ افغانستان میں موجود مختلف جہادی گروہوں کی مالی سرپرستی کون کر رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ منی ٹریل پاکستان آ کر رک جاتی ہے، اور یہ خیال غلط نہیں تھا، کیونکہ افغانستان میں قائم طالبان حکومت کو پاکستان کی ریاست سے لے کر عوام تک نظریاتی اور مالی حمایت حاصل تھی۔ ساتھ ہی مختلف جہادی تنظیموں کو فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے پاکستان کی جانب سے ہیلپنگ ہینڈ ملنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ کئی ماہرین تو طالبان کو افغانستان کا اقتدار دلانے کا کریڈٹ بھی پاکستانی ISI کو دیتے ہیں، لیکن 9/11 کے بعد سچویشن تبدیل ہو گئی تھی۔ امریکہ کی طرف سے پہلے بھی ISI کے اس کردار کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ستمبر 11 کے بعد ہر قسم کا جہادی اور اس کا مددگار دشمن تصور کیا جا رہا تھا، اور پرل کو خدشہ تھا کہ پاکستانی ISI امریکہ کے دشمنوں کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بلکہ ان کا جہادیوں کے ساتھ باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے۔ پرل ان خدشات کو ثابت کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور ثبوت اکٹھا کرنے کی کھوج کا آغاز پرل نے کیا کراچی سے۔ ابھی اسے کراچی میں چند دن ہی گزرے تھے کہ اسے امریکہ میں موجود ایک سورس کا پیغام آیا۔ اس آدمی کا نام تھا منصور اعجاز، ایک پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین جس کی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکی ڈیپ اسٹیٹ دونوں کے ساتھ بہترین مراسم تھے۔ پرل جانتا تھا کہ منصور اعجاز اس کو پاکستانی جہادی لینڈسکیپ کے اہم ترین کریکٹرز تک رسائی دلا سکتا ہے۔ منصور اعجاز کا پیغام تھا کہ پرل فوری اسلام آباد پہنچے، جہاں منصور نے پرل کی ایک اہم شخص سے ملاقات طے کرائی تھی۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو ISI اور جہادیوں کے درمیان تعلق کی ایک چلتی پھرتی مثال تھی۔ ISI سے میجر کے عہدے پہ ریٹائر ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی اسامہ بن لادن کے حلقہ خاص میں شمار کیا جاتا۔ قربت کا یہ عالم تھا کہ اسامہ نے اس کے کہنے پہ نواز شریف سے مدینہ میں ایک خفیہ ملاقات بھی کی تھی۔ اس کا نام تھا خالد خواجہ۔ خالد خواجہ پہ آپ ہماری سٹوری الگ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی پرل کی سٹوری پہ واپس چلتے ہیں۔ پرل منصور اعجاز کا پیغام سنتے ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسلام آباد میں اسے لوکل صحافیوں کے ایک فنکشن میں مدعو کیا گیا تھا، جہاں اس کی ملاقات ہوئی پاکستان کے مشہور صحافی اعزاز سید سے۔ SDPI کا ایک سیمینار تھا، وہاں پر ڈینیل پرل آئے تھے اور وہاں پہ میری ان سے بات چیت ہوئی۔ ڈینیل پرل سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خالد خواجہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور میں نے بھی انفیکٹ انہیں بتایا کہ خالد خواجہ بڑے اہم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ڈینیل پرل ان کے گھر گئے تھے۔ اس وقت ان کا گھر ہوا کرتا تھا G10 میں، اور وہاں پر ڈینیل پرل کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ I got him an interview with the counselor of Taliban, so he did interview him in front of me, and I asked somebody to help him out. So I think most of his contacts which he got in Pakistan were through me.